تو بنی اسرائیل کا ایک شخص 200 یا 100 برس نافرمانی میں اس کی گزری، فوت ہو گیا، لوگوں نے اسے کوڑا کرکٹ کی جگہ پر پھینک دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ میرے دوست کو اٹھاؤ اور اس پر نماز جنازہ پڑھو۔ تو آپ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ، لوگ اسے نافرمان ہونے کی شہادت دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس کی عادت تھی کہ جب وہ تورات کھولتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کو دیکھتا تو اسے ادب اور محبت سے چوم کر آنکھوں پر لگاتا اور درود بھیجتا۔ بس میں نے اس کا حق مانا اور اس کے گناہ کو بخش دیا اور 70 حوریں اس کے نکاح میں دیں۔ یہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اجر کہ لاکھ گناہوں کے باوجود صرف محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بخشا گیا وہ انسان اور بخشش کا سبب بن گیا۔ یہ بات تحقیق میں ہے کہ یورپ سے انجیل برناباس کا ایک بہت قدیم اصلی نسخہ برآمد ہوا، جس کے ترجمہ کرنے والا، شائع کرنے والا، اس کے اکثر احکام اسلام سے ملتے جلتے ہیں۔ اس میں لکھتا ہے کہ جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی اولاد میں سے پیدا ہونے والے آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے دونوں انگوٹھوں کے ناخنوں میں مثل آئینہ ظاہر فرمایا، جسے دیکھ کر آدم علیہ السلام کو پیار آیا اور محبت سے اپنے انگوٹھوں کو چومتے ہوئے ناخنوں کو آنکھوں پر لگایا، آنکھوں پر پھیرا۔ یہ سنت سیدنا آدم علیہ السلام ہے اور آدم علیہ السلام کی حقیقی اولاد اسی سنت کو جاری و ساری رکھے ہوئے ہے۔ جب بھی حضور کا نام نامی اسم گرامی آتا ہے، چاہے اذان میں ہو یا بعد میں ہو، درود شریف میں ہو، تو انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں پہ لگانا یہ آدم علیہ السلام ہمارے باپ کی سنت مبارکہ ہے۔ پھر جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو ایک دن یہی واقعہ سیدنا جبریل علیہ السلام نے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، جسے سن کر شاہ عرب و عجم نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی ادا پر تبسم فرمایا، یعنی کہ آپ خوش ہوئے۔ تو حدیث میں آتا ہے، ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے جو شخص اذان میں میرا نام سنے اور اپنے انگوٹھوں کے ناخنوں کو چوم کر آنکھوں سے لگائے وہ کبھی اندھا نہ ہوگا۔ یہ حدیث شریف میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک دن سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اذان کہنا شروع کی۔ جب اشہد ان محمد الرسول اللہ کہا تو سیدنا ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں انگوٹھوں کے ناخنوں کو چوم کر اپنی دونوں آنکھوں پر رکھا اور فرمایا قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا بلال کی اذان کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اذان میں اشہد ان محمد الرسول اللہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ دوسری حدیث مبارکہ میں ہے اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو گئی، اور ایک جگہ فرمایا کہ میں اس کا قائد بن کر جنت کی صفوں میں داخل کروں گا اسے۔ تو سیدنا امام حسن نے رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اذان سے اشہد ان محمد رسول اللہ سن کر کہے قرۃ عینی، پھر آنکھوں پر انگوٹھے چوم کر رکھے، کبھی اندھا نہ ہوگا اور نہ آنکھیں دکھیں گی۔ سیدنا خضر علیہ السلام، سیدنا مجاہد مصری علیہ الرحمہ نے فرمایا کبھی اس کی آنکھیں نہ دکھیں گی جو ایسا عمل کرے گا۔ ایسا ہی عراق کے بہت سے مشائخ سے یہ جو روایت مروی ہے۔ اور سیدنا امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے جب سے سنا ہے یہ مبارک عمل کرتا ہوں، آج تک میری آنکھیں نہ دکھی ہیں اور نہ ہی انشاءاللہ تعالیٰ دکھیں گی۔ ایسے ہی مسجد نبوی پاک کے خطیب ابو صالح مدنی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ الحمدللہ میں بھی یہی عمل کرتا ہوں، لہذا میری بھی آنکھیں آج تک نہیں دکھیں، اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھتا ہوں کہ میری آنکھیں ہمیشہ محفوظ رہیں گی اور میں اندھا بھی نہیں ہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو مذہب شافعی کے مشہور کتاب جو ہے غنیۃ الطالبین علی الحال الفاظ فتح المعین میں مذہب مالکی کی معروف کتاب کفایہ الطالب الربانی الرسال ابن ابی زیدی
اور کئی کتب میں یہ روایت جو ہے موجود ہے۔ تو پہلی شہادت جو ہے سنیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کہنا، اور دوسری شہادت قرۃ عینی بک یا رسول اللہ کہنا مستحب ہے۔ پھر یہ کہ اللہم متعنی بالسمع والبصر، اور ساتھ ہی انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر رکھیں تو بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے پیچھے پیچھے جنت میں لے جائیں گے۔ و شیخ العلام المفسر علام نور الدین خرسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر انگوٹھے چوما کرتا تھا، پھر چھوڑ دیا تو میری آنکھیں بیمار ہو گئیں۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے اذان کے وقت انگوٹھے چومنا کیوں چھوڑ دیا؟ اگر تو چاہتا ہے کہ تیری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں تو وہ عمل پھر شروع کر دے۔ بس میں جاگا اور یہ عمل شروع کر دیا، میری آنکھیں ٹھیک ہو گئیں اور اس کے بعد وہ مرض نہیں لوٹا۔ تو سیدنا امام ربانی مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ جب اذان سنتے اس کا جواب دیتے اور بوقت شہادت ثانیہ انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر لگاتے اور قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت الفردوس میں حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا تمام جسم پر لباس ناخنوں کا تھا، جو کہ نہایت ہی خوبصورت، شفاف اور نرم تھا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر تشریف لائے تو وہ لباس اتار لیا گیا، تاہم انگلیوں کے پوڑوں پر بطور یادگار باقی رکھا گیا۔ اس طرح ناخن جنتی لباس ثابت ہوا۔ تو پھر اس لحاظ سے اس کا چومنا اس طرح جائز ہے جیسے حجر اسود یعنی کہ جنتی پتھر کو چومنا جائز ہے، اسی طرح ناخنوں کو چوم کر آنکھوں پر لگانا یہ اس لحاظ سے بھی آپ فرماتے ہیں کہ یہ جائز ہے۔ تو اس مسئلے کی مزید تفصیل کے لیے دیکھیں صلاۃ المسعودی اور دیگر کتب میں تفصیل کے ساتھ جو ہے یہ مسئلہ لکھا ہے۔ محدث مفتی مکہ حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انگوٹھے چومنے والی حدیث کے بارے میں موضوعات کبیر میں فرمایا کہ جب اس حدیث کا مرفوع سیدنا صدیق اکبر تک ثابت ہے تو یہ عمل کے لیے کافی ہے، کیونکہ حدیث پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور میری پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔ تو لہذا فقہائے اعظم حضرت خواجہ ابو الخیر محمد نور اللہ نعیمی قادری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انگوٹھوں کا چومنا اصل میں کم از کم مباح ضرور ہے، شریعت مطالعہ سے اس کی ممانعت نہیں آتی، اور جب نیت تعظیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو تو چومے جاتے ہیں تو مستحب اور عبادت بن جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو لہذا جو قول اور فعل تعظیم پر دال ہوگا وہ کم از کم جائز اور مستحب ضرور ہوگا۔ لہذا فتح القدیر، عالمگیر اور دیگر کتب میں یہ لکھا ہوا ہے، یعنی ہر وہ چیز جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور تعظیم میں داخل ہے وہ درست ہے۔ بس انگوٹھوں کا چومنا جو تعظیم ہے ضرور جائز اور مستحب ہے۔ یاد رہیں فقہائے اعظم خود بھی زندگی بھر اس پر عمل پیرا رہے ہیں اور آپ کی آنکھیں خراب نہ ہوئیں، نہ آخری دم تک نور چشم میں کمی آئی۔ علامہ عبدالحی لکھنوی نے لکھا کہ جاننا چاہیے کہ اذان میں پہلے شہادت کو سن کر صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ کہنا اور دوسری شہادت کے وقت قرۃ عینی بک یا رسول اللہ کہنا اور یہ مستحب ہے، اور اس کے بعد دونوں انگوٹھوں کے ناخنوں کو چوم کر آنکھوں پر رکھیں، بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت میں لے جائیں گے۔ ایسا ہی جو ہے وہ دیگر کتب میں اسی طرح ہی علامہ عبد الشکور لکھنوی نے فتویٰ دیا باحوالہ جامعہ الرموز، اور اسی طرح ہی جو ہے دیگر محدثین نے اسی پر ہی فتویٰ دیا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہے، تو سیدنا ابو بکر صدیق نے انگوٹھے محبت میں چومے اور مبارک یہ حدیث ہے، تو اس کے لیے یہ حدیث درجہ حسن کو پہنچتی ہے۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کو مسلمان اچھا جانے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھی اچھا ہے، اور جس کو مسلمان برا جانے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھی برا ہے۔ بس آپ خود ہی سوچیں کہ
کہ کتنی کثیر تعداد میں اولیاء اکرام، صوفیہ اعظام اور مومنین اس محبت برے عمل کو اپنائے ہوئے ہیں۔ اسی لیے ان کا یہ نیک عمل حدیث کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھی اچھا اور پسندیدہ عمل ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بھی اچھا اور پسندیدہ ہے۔ تو لہٰذا اتنی کثیر تعداد میں علماء فقہاء کرام کے حق میں اس کے حق میں فتوے ہیں، تو اس پر عمل مستحسن مستحب ہے، تو لہٰذا ہر مسلمان کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔